اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے اور اس عشرہ کی بہت زیادہ فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور راجح تفسیر کے مطابق جو صحابہ سے منقول ہے، لیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، پہلی 10 راتیں ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن میں کیا جانے والا نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے نیکی کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی اس 10 دنوں میں کیا جانے والا نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے باقی ایام کے دنوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ ثواب والا ہے۔ ان 10 دنوں میں صدقات و خیرات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، نفلی روزہ بھی ہے، اس کے علاوہ مناسک حج بھی ہیں، اور ایک عظیم شعار حجاج اور غیر حجاج کے لیے قربانی کا عمل بھی ہے۔ اور یہ عشرہ ذو الحجہ اور قربانی کا عمل، حج کے مناسک ہمیں سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا گہرا تعلق ہے، واسطہ ہے، اور ہماری ملت کا نام ملت ابراہیم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کا یوں بھی اظہار فرمایا کہ صبح اور شام کے اذکار میں ایک دعا سکھلائی جو ہر مسلمان صبح و شام پڑھے، اصبحت علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور شام کو بھی پڑھے، امسیت علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا۔ صبح کرتا ہے مسلمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہتا ہے کہ میں نے فطرت اسلام پر صبح کی، کلمہ توحید پر میں نے صبح کی،
اپنے پیارے محبوب نبی پاک کے دین پر صبح کی اور ملت ابراہیم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی، جو کہ یکسو تھے، توحید کی طرف جھکے ہوئے تھے، شرک سے بیزار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وہ شام کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے شام کی فطرت اسلام پر، کلمہ توحید پر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقے اور ان کے دین پر، کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، موحد تھے، توحید والے تھے، دائی تھے، اللہ تعالیٰ کے مبلغ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اور شرک سے بیزار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ صبح و شام 2 دفعہ صبح بیدار ہوتا ہے تو فجر کے وقت اذکار میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اظہار سکھایا گیا۔ شام کرتا ہے، اس کا دن ڈل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، وہ آگے آرام کی طرف جا رہا ہے، اس کے دنیاوی دینی امور اختتام کی طرف سمٹ رہے ہیں، اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کلمہ شہادت کا، نبی پاک کے دین کا، توحید کا اور ملت ابراہیم کا اظہار کر کے وہ سو رہا ہے اور اپنی دنیا کے تمام امور کو اینڈ کر رہا ہے، اختتام کر رہا ہے، تو ملت ابراہیم کا ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے ذکر کو فراموش نہیں کیا۔ کیا بات تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی کہولت کی عمر میں جو آخری اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باندھی تھی، آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی اور فرمایا ولد لی اللیلۃ ولد سمیتہ علی اسم ابی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھے بیٹے سے نوازا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا۔ وہی بیٹا ہے نا جو 6 ماہ کا 4 ماہ کا تھا، مدینے کے اندر ایک گھر میں دودھ پی رہا تھا اپنی دائی کے ہاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے آ کے خبر دی آپ کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ تشریف لائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیٹے کو دیکھا، اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا یہ ننھا منا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول، جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا۔ یجود بنفسہ، ابراہیم آپ کا بیٹا اپنے نفس کی سخاوت کر رہا تھا۔ یجود بنفسہ، اپنا نفس اللہ کے حوالے کر رہا تھا۔ نبی پاک غمزدہ ہوئے، آنکھیں بہہ پڑیں۔ آپ نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ ابراہیم تیری جدائی سے دل غم زدہ ہے، تیری جدائی کا غم بڑھا ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم کر رہا ہے، لیکن اپنی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں کہتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا، وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن سے نبی پاک کا تعلق، ہم اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہے، بڑی۔ لوگ فون کال پہ پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوچھتے ہیں بیٹا پیدا ہوا ہے نام بتائیں۔ ہمیں اور کوئی نام آتے ہی نہیں ہیں، ہم نے سیکھے ہی نہیں، نام بتاؤ۔ ہم شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے، ابراہیم، انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، بچیوں کا ہے تو صحابیات کے نام۔
کہتے کوئی نیا نام بتائیں. میں نے کہا ہم نے نئے نام سیکھے ہی نہیں ہیں, ہمارے سارے نام پرانے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک یاد کا طریقہ ہوتا ہے, اپنے آبا و اجداد کے بڑے لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں. نبی پاک نے اپنے آخری بیٹے کا نام ابراہیم رکھ کے دنیا کو بتایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آبا و اجداد کا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم کرنا, کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ابراہیمی ہیں. ہم اپنے بیٹوں کے نام حسن رکھتے ہیں, حسین رکھتے ہیں, ہمارا ان سے تعلق اہل بیت سے. ہم اپنے بیٹوں کے نام علی رکھتے ہیں, عثمان رکھتے ہیں, ابو بکر رکھتے ہیں, محمد رکھتے ہیں, احمد رکھتے ہیں, زید رکھتے ہیں, سعد رکھتے ہیں, سعید رکھتے ہیں, عمر رکھتے ہیں, ابراہیم رکھتے ہیں, عیسیٰ رکھتے ہیں, موسیٰ رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تیسری بات, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک کا تعلق کسی موقع پر فراموش نہیں کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو پھول, ہما ریحانتایا من الدنیا, سیدنا حسن و حسین کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں دنیا کے, دو کلیاں ہیں, دو پھول ہیں. میری خوشبو کسی نے محسوس کرنی ہے تو حسن و حسین کو دیکھے رضی اللہ تعالی عنہما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام صبح و شام, صحیح بخاری کی حدیث پڑھ لو, صبح و شام دو دفعہ اپنے ان دو بیٹے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین علی رضی اللہ عنہما کو صبح کے وقت بھی دم کرتے ہیں, شام کے وقت بھی دم کرتے ہیں, اور کہتے کیا ہیں, اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صحیح بخاری کی حدیث. بس یہیں پہ بات بس نہیں ہے, فرمایا سیدنا ابراہیم حسن و حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹے سیدنا اسماعیل و اسحاق کو انہی الفاظ کے ساتھ صبح و شام دم کیا کرتے تھے. یہ ملت ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام, ان کا یہ اعزاز ہے کائنات رہتی دنیا تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبوت و رسالت اور کائنات کی امامت ان کی اولاد میں, ان کی نسل میں رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے شجرے کے باہر, ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد, ابراہیم علیہ السلام کے شجرے کے بعد باہر نہ کوئی نبوت ہے, نہ کوئی رسالت ہے, نہ کوئی امامت ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے, بِكَلِمَاتٍ, کچھ باتوں کے ساتھ, ان کا ذکر آگے آئے گا, اشارہ کروں گا. بہت طریقوں سے اللہ نے آزمایا, بہت باتوں کے ساتھ آزمایا, بہت ساری چیزوں کا حکم دیا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات کو پورا کیا. کسی ایک بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام چوکے نہیں ہیں, خطا نہیں کھائی, پریشان نہیں ہوئے, نافرمانی نہیں کی, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی کچھ باتوں کے ساتھ. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات کو, اللہ کے ہر کلمے کو, ہر حکم کو پورا کیا. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا, مالک نے خوشخبری سنا دی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اے میرے پیارے ابراہیم, تو نے اب ہماری ہر بات کو پورا کیا, ہر حکم کو پورا کیا. انی جاعلک للناس اماما, بے شک میں تجھے ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں, ساری کائنات کی امامت آپ کو دے رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد کے حق میں کتنے مہربان تھے. کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اللہ یہ امامت کا وعدہ صرف میرے ساتھ ہے, یہ میری اولاد میں بھی یہ امامت رہے گی. فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, ہاں آپ کی اولاد میں بھی امامت رہے گی, لیکن جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا امامت کا وعدہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, جب ہم نے لوگوں کے لیے مسجد حرام بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ, زیارت کی جگہ بنایا اور امن کا گہوارہ بنا دیا.
تو ہم نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہاں کہاں ابراہیم علیہ السلام کو فراموش کرو، کہاں کہاں دور بھاگیں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ مناسک حج و عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، جب طواف سے فارغ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر نشانات ہیں، آثار ہے ابراہیم علیہ السلام کے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، ان کے مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا۔ جو بندہ طواف کرتا ہے، چاہے نفلی طواف ہو، چاہے فرضی طواف ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے طواف زیارت ہو، طواف افاضہ ہو، طواف رکن ہو، کچھ بھی ہو، 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا، اس بندے کا طواف مکمل نہیں ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا، عہد لیا ابراہیم سے اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے، یہ کہ آپ صاف کریں، پاک کریں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، بیت اللہ کے اندر رکوع و سجود کرنے والے نمازیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے، مکہ شہر کو۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، ابراہیم علیہ السلام کی آپ ذرا مزاج دیکھیں، یہ مزاج ہمارا نہیں ہے، ان الفاظ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مزاج دیکھیں، توحید والا، کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ کن کو؟ من آمن منہم، جو ایمان والے ہیں ان کو۔ اب ابراہیم تو ابراہیم تھے، لیکن رب تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے آگے یہ اضافہ فرمایا، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، اے میرے پیارے ابراہیم، ایمان والوں کو تو میں دوں گا، لیکن جو کافر ہے اس کو بھی دنیا کا فائدہ دے دوں گا، لیکن آخرت میں اس کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ اگلی بات، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر نو فرما رہے تھے، دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ہمارے اس عمل کو قبول فرما اپنی رضا کے لیے، بے شک آپ ہی سننے والے اور آپ ہی دعا کو قبول کرنے والے اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آگے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہم دونوں کو، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا تو بنا دے ہم دونوں کو، مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ پہلے ہی فرما بردار تھے، پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ کب مانگ رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے۔ اس سے نقطہ نکلتا ہے کون سا؟ وسیلے کی دعا مانگتے ہیں نا، وسیلہ، تو یہ مقرر ہے مسئلہ ہمارے ہاں، متعین ہے کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ کے ہاں وسیلے کے طور پر پیش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور اس وقت نیک کام کے وقت، بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کریں، فقراء و مساکین پر خرچ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ نیکی کے وقت نیکی کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں۔ یہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ اپنے مطیع و فرما بردار بنا دے، پھر اولاد کو نہیں بھولے، اللہ میری اولاد میں سے بھی ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائیے اور ہماری توبہ قبول کیجئے، بے شک آپ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں۔ اگلی دعا جو ہمارے حق میں کام آئی،
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ مکہ شہر کے لیے دعا، مکہ شہر کے رہنے والوں کے لیے پھلوں کی اور اناج کی اور غلے کی اور رزق کی فراوانی کی دعا، اپنے لیے دعا بیت اللہ کی تعمیر کی، اپنی اولاد کے لیے امت مسلمہ ان میں سے ایک امت جو حق پر قائم رہے اس کی دعا کی، اور اس امت کو آگے چلانے کے لیے کسی لیڈر کی دعا بھی کی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان مکہ والوں میں، ابھی تک مکہ والوں میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، جناب آدم سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہے جو مکہ کے اندر استقرار پکڑتے ہیں آ کر۔ یا اللہ انہی میں سے، مکہ والوں میں سے ایک رسول مبعوث کیجیے، یہ دعا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت۔ اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیجیے، یتلو علیہم آیاتک، جو رسول کیا کرے، ان مکہ کے اجڑ، بدو، دیہاتی، ان پڑھ، جن کی طرف پہلے کوئی رسول نہیں آیا، یا اللہ ان پر آپ کی آیات اور احکام پڑھ کر سنائے، ان کو بتائے اللہ کیا کہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم فرمائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے اندر جتنی نجاستیں ہیں، ناپاکیاں ہیں، اخلاقی اور دوسری معاشرتی بیماریاں اور جو میل کچیل ہے ان کا تزکیہ کریں، تقوی اور اللہ کا ڈر اور خوف اور آخرت کا ذکر پیدا کریں۔ ایک نبی انہی میں سے مبعوث کیجئے، رسول مبعوث کیجئے جو ان کو آپ کے احکام پڑھ کے سنائے، تلاوت آیات کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، علم سکھائے ان کو۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم، سکھانے والا، استاد، ٹیچر، مدرس بنا کے بھیجا مجھے۔ اور تیسرا کام، ان کا تزکیہ کرے، پاکی کرے، ان کی دنیا سے بے رغبت ہوں، آخرت کی طرف اپنا رجحان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جاتے وقت بشارت دی تھی نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد ایسے رسول کی بشارت دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون بے رغبتی کرتا ہے؟ کون ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے دور صرف وہ بھاگ سکتا ہے جو بیوقوف ہے، پاگل ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ الا من سفہ نفسہ، جس کی عقل کام نہیں کرتی، سفیہ ہے، بیوقوف ہے۔ ورنہ عقل والا شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، وہ پیچھے پیچھے چلے گئے ابراہیم کے ساتھ۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چنا، امام بنایا، پہلے ذکر ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا ابراہیم مطیع ہو جائیے، اسلم، مسلم ہو جائیے، مطیع ہو جائیے، ابراہیم علیہ السلام کا آگے سے کیا کہنا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ میں سارے جہانوں کے رب کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گیا، کوئی چوکے چناچے نہیں، جیسا رب نے فرمایا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اسی دین کی، اسی ملت کی وصیت کر کے گئے، اور جناب یعقوب جو ان کے پوتے تھے وہ بھی اس کی وصیت اپنے بیٹوں کو کر گئے۔ یا بنیہ، کہا ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے، توحید والا دین، اللہ تعالیٰ سے، آسمان سے آنے والا دین، آسمانی دین تمہارے لیے چنا ہے جو یکسو دین ہے، توحید والا، شرک سے بیزار ہے۔ جب بھی مرنا اس دین پہ مرنا، اس دین کو چھوڑ کے مت مرنا، اس دین پہ موت آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
اور کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت پر ان کے پوتے کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ پوتا یعقوب علیہ السلام اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی موت کے وقت، کیا تم وہاں حاضر تھے جب ابراہیم علیہ السلام، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس وفات آئی تھی، موت کا وقت آیا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون ہوگا تمہارا معبود برحق؟ کس کے آستانے پر زمین نیاز کو جھکاؤ گے؟ نظر نیاز چڑھاوے کس کے لیے کرو گے؟ قیام رکوع سجدہ تمہارے طواف کے ساری نظر و نیاز کس کے لیے ہوں گی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بعد مجھے فکر تمہاری معاش کی نہیں ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی یہ فکر نہیں ہے انبیاء کی، مالی وراثت ویسے بھی تقسیم نہیں ہوتی، ان کی وراثت علم ہوتا ہے، نبوت و رسالت ہوتی ہے۔ میرا تو یہ فکر ہے، مجھے یہ فکر دامن گیر ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ بیٹے بھی بیٹے تھے، انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور ہم آپ کے آباء و اجداد جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق علیہم السلام کے الہ اور معبود کی ہی عبادت کریں گے۔ آپ سے کچھ پوچھے کہ آپ کا الہ کون ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہمارا الہ اللہ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہمارا الہ رب العالمین ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے ہمارا الہ ابراہیم کا الہ، اسماعیل کا الہ، اسحاق کا الہ، یعقوب کا الہ، محمد کریم کا الہ ہے علیہم السلام۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ کے الہ، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کے الہ ہم واحدہ، ایک الہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں۔ بعد میں جب یہ یہودیت اور نصرانیت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بلا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، تو یہ کیا کہتے تھے؟ قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قل، اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے یہودی نصرانی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ تم دین کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو، حنیفن، جو یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دوگلے نہیں تھے، تداخل مذاہب کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، بین المذاہب ہم آہنگی، وہ کہ جس میں لبرلزم آ جائے، اور ٹھیک ہے سارے ادیان کا احترام کرنا چاہیے، کسی دین کا احترام ہم نہیں کرتے جی، ممبر پہ کھڑے کسی دین کا ہم سوائے اسلام کے احترام نہیں کرتے، کسی انسان کی انسانیت کی حرمت جو اللہ نے رکھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق، اس کی انسان کی ذاتی انسانیت کے جتنے احکام، اخلاق، آداب سکھائے ہیں، اس نے سلوک اس کا احترام کرتے ہیں۔ باقی دین اسلام کے علاوہ سارے باطل ہیں، ملت ابراہیم کے علاوہ کوئی ملت حق پر نہیں ہے، ہم کسی دین، کسی مذہب کا سوائے ملت ابراہیم اور دین اسلام کے احترام نہیں کرتے۔ تداخل مذاہب کا ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم یہ بات کہو جی، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں قولوا آمنا باللہ، یہ بات کہو، اقرار کرو اس بات کا بھی بیٹھے بیٹھے، ابھی اقرار کرو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا قرآن مجید، نبی پاک کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سیرت، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من بعدہ، جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور ان کے پوتے اور نواسے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں آنے والے نبیوں کو دیا گیا، ولا لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں کے درمیان مقابلے نہیں کرواتے، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء ہمارے نبی ہیں، تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہاں دین اور ملت اور شریعت اور احکام قرآن مجید کے ختمی ہم انہی کو مانتے ہیں، باقی احکامات کو اللہ نے خود منسوخ فرما دیا نبی پاک کی زبان سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ کچھ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کچھ واقعات کا میں ذکر اشارہ کر دیتا ہوں، 10 منٹ رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام
ایک بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ یہ بیٹا خاموش ہو جائیں، ادھر میری طرف دیکھیں، اتنی باتیں وہ نہیں کر رہے جتنا آپ لکھنے والے، ان کے نام لکھنے والے کر، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، بالکل کوئی حرکت نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو چیدہ چیدہ معاملات ملیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف عام لوگوں کو جا کے دعوت دی ہے، بادشاہ کے دربار میں گئے، وہاں پہ جا کے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا کہ میں رب ہوں، آپ کس کو رب مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان آتاہ اللہ الملک، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کر رکھی تھی وہ ابراہیم سے اس کے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ بندہ چاتر تھا، چالاک تھا، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ایک معصوم بے گناہ کو قتل کر دیا، اور جو گناہ گار تھا واجب القتل تھا اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے یہ کون سا بڑا کام ہے؟ میں نے ایک بندے کو مار دیا اور ایک بندے کو میں نے زندگی ہبا کر دی، میں نے جیل سے چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کی عقل تھوڑی کمزور ہے، یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو ذرا قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میرا رب اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لا کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھے ربوبیت کا دعویٰ ہے تو جا اس سورج کو پلٹا کے ابھی مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ جو رب کی ربوبیت کا انکار کر رہا تھا اور خود کو رب کہہ رہا تھا، کہتا تھا میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، بہت الذی کفر مبہوت حیران و ششدر، اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے کہا اب کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کے سامنے بھی دعوت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ جو اڑ جائے اور ہٹ درم بن جائے، ازہر من الشمس، سورج روز طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، کہتے نہیں اندھیرا ہے، رات ہے، بھائی اس کو آپ کیا دکھائیں گے؟ اب آپ پکڑ کے اس طرح کر کے آنکھیں بند کی، آپ اس کی آنکھیں تو کھول نہیں سکتے، تو جو آنکھیں بند کر لے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے تو ٹھیک ہے، بلی کو کھانے دیجئے، اس کو آپ کو کیا پرابلم ہے، لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو ہٹ درمی پہ اتر آئے اتنی بڑی دلیل کے سامنے کہ مشرق سے سورج رب طلوع کرتا ہے تو مغرب سے اس کو طلوع کر کے دکھا، ربوبیت کا دعویٰ جھوٹا پڑ گیا، عاجز آ گیا، مبہوت ہو گیا، حیران و ششدر رہ گیا، لیکن پھر بھی چونکہ ہٹ درم تھا، اڑا ہوا تھا، ضد باز تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے سامنے پھر بھی اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اگلا مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک دن ایسے ہی محبت میں کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھائیے، میں اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، جو مر گیا، روح نکل گئی، خون جم گیا، دل کام کرنا چھوڑ گیا، دماغ بند ہو گیا، آپ اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ایمان کی کیا بات ہے میرے اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، اللہ یہ تو محبت میں کہہ رہا ہوں، ایمان تو بڑا ہے، بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ بڑا ایمان ہے آپ پر، لیکن میں کہتا ہوں آپ مجھے محبت میں دکھا دیجئے، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، ایمان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لیجئے، فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، یعنی پالتو بنا لیجئے، آپ کے اشارے پہ آئیں، آپ کے اشارے پہ بھاگ جائیں۔ پھر آگے ذبح کا ذکر نہیں ہے لیکن مفہوم وہی ہے، پھر ان کو ذبح کر دیجئے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پہ ان میں سے ایک ایک، ان پرندوں کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ٹکڑا، ٹانگ کسی کا، سر کسی کا، پر کسی کی، تلی کسی کا جگر، پہاڑوں پہ اس طرح رکھ کے آ جائیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ بکھیر کے آ جائیے۔ ثم ادعوہن،
یہ جن کو آپ نے ذبح کر دیا، مار دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، دور پہاڑوں پر رکھ کے آ گئے، ثم ادعوہن، میں ابھی دکھاتا ہوں زندہ کیسے کرتا ہوں، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیے، دعوت دیجئے۔ جن ناموں سے پکارتے تھے، پرندوں کے نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں نا، چونکہ مانوس آپ پہلے کر چکے، پالتو ہو چکے ہیں، اب آپ بلائیں گے ان کا نام لے کر، یا جس طرح آپ بلاتے ہیں، جس آواز کے ساتھ پرندوں کو بلایا جاتا ہے، ثم ادعوہن الیک، پھر آپ بلائیں، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے اور اڑتے ہوئے فوراً آپ کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ نے کر کے دکھائی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، بات پکی ٹھکی ہے، ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو تھے، توحید والے تھے، مسلمان تھے، مسلم تھے، اللہ کے مطیع فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین۔ کوئی 10 دفعہ 12 دفعہ اللہ نے یہ لفظ ابراہیم، جب بھی سیدنا ابراہیم کا نام آیا ہے یہ لفظ یاد رکھ لیں، جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے اللہ نے ان کے نام کے ساتھ یا حنیف ذکر کیا ہے یا یہ ذکر کیا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بھئی ایک ہی دفعہ بڑا تھا، جہاں نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اکثر طور پر ساتھ یہ ہے حنیفاً مسلماً وما کان من المشرکین، یہاں بھی وہی ذکر ہے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کس کا بنتا ہے؟ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، نصرانی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی۔ ابراہیمی کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین آمنوا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور لائق اور ان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ نام لینے سے کوئی ابراہیمی نہیں بنتا، نام لینے سے کوئی اہل بیت کا محب نہیں بنتا، نام لینے سے کوئی محمدی نہیں بنتا، نام لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں بنتا، نام لینے سے کوئی اہل سنت نہیں بنتا۔ کام کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کے وہ طریقے، وہ کام ہیں، وہ رسوم و رواج، وہ عبادات، وہ اخلاق، وہ آداب، وہ بول چال، وہ خوش مزاجی، وہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر عمل ہے، آپ محمدی بھی ہیں، آپ ابراہیمی بھی ہیں، آپ اہل سنت بھی ہیں، آپ اہل الحدیث سلفی بھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی کرتوت ہمارے اندر نہیں پایا جاتا تو نام رکھنے سے یہودی ابراہیمی نہیں بنے، نصرانی ابراہیمی نہیں بنے، اور مشرکین مکہ ابراہیمی نہیں بنے، ہم بھی اہل سنت اہل حدیث محمدی نہیں بن جائیں گے صرف نام رکھنے سے۔ نام سے کیا ہوتا ہے؟ نام تو لوگوں کے احمد بھی ہوتے ہیں، محمد بھی ہوتے ہیں، نام تو لوگوں کے عبداللہ بھی ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ، اور پھر بھی وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، نام عبداللہ، نام عبداللہ ابن ابی ہے، اور نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن اور منافق ہے، اور فی الدرک الاسفل من النار ہے، نام رکھنے سے کچھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب لوگ اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ جو ان کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیم پہ چلتے ہیں، ان کے نظریے کو سمجھتے ہیں، توحید والے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے، یہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان والے، واللہ ولی المومنین، اور ان سب کے بڑھ کے بعد میں ہمارے ولی ابراہیم بھی ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تمام انبیاء بھی ہیں، اور ولی جس سے مراد ہمارا خدا، ہمارا رب، مولا جس کی عبادت کرتے ہیں، ان واللہ ولی المومنین، تمام مومنین کا ولی اور مددگار ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لے، اللہ کے سامنے چہرے کو مطیع کر دے، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور سن لو ابراہیم کو یہ ڈگری اللہ نے عطا کی ہے، ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اچھا، اس پہ وہ ایک لطف کی بات بھی ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ امامت کروا رہے تھے نماز کی، تو ایک بدو پیچھے کھڑا تھا، انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ایک بدو تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں کلام نہیں کرتے، تو اس کو تو قرآن سمجھ آتا تھا، اب ہمیں کیا پتہ ہے کہ قرآن مجید میں کیا بات ہو رہی ہے، صرف ابراہیم کا نام آ جائے گا علیہ السلام، ہم کہیں گے اچھا ابراہیم علیہ السلام کا جہنم کا نام آ گیا ہے، یوسف علیہ السلام کا نام آ گیا، لیکن اس کو تو سمجھ آتی تھی،
اب جب سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے یہ آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس بندے کو سمجھ آئی کہ یہ تو بہت بڑی ڈگری ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، ایسا سرٹیفکیٹ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ خلیل سب سے قریبی اور سب سے پیارے دوست کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں دو کو ہی اپنا خلیل بنایا ہے، ایک ابراہیم کو بنایا ہے اور ایک ان کے بیٹے اور پوتے محمد رسول اللہ کو بنایا صلی اللہ علیہ ماہ۔ وہ بندہ پیچھے سے پتہ کہتا ہے واتخذ اللہ، کہتا ہے اذن لقرت عین ام ابراہیم۔ جب اس نے یہ آج سنی نا پیچھے نماز کے اندر ہی بول کے اونچی آواز سے کہتا ہے پھر تو ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اتنا بڑا اس کو درجہ مل گیا اس کے۔ تو پھر اس کو بعد میں سمجھایا گیا کہ نماز میں کلام نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے بتوں کو توڑنے کا، ذکر موجود ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ گئے، انہوں نے کہا یہ کیوں پوچھ رہے ہو بتوں کو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے باوجداد سے چلتا آ رہا ہے جی، باوجداد کا مذہب اور مسلک کیسے چھوڑیں؟ ابراہیم علیہ السلام اچھا میں لاقیدن اصنامکم، میں ان کا بندوبست کروں گا انشاءاللہ۔ وہ چلے گئے میلے پہ، کہیں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام گئے، جا کے سارے فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ کر دیا، ایک ایک بت کو توڑا۔ یہاں ماشاءاللہ دیوالی آتی ہے، ہولی آتی ہے، پی پی کا ہو، پی پی ہو، نونی ہو، انصافی ہو، چونکہ سندھ میں رہنا ہے، ووٹ لینے ہندو کے، تو بھائی وہاں پہ جا کے ادھر تلک بھی لگانا ہے اور دوشالہ بھی پہننا ہے اور وہ پرشاد بھی لے کے جانا ہے۔ اور پی پی والے تو ماشاءاللہ کہیں آگے نکلے، تصویریں آتی ہیں وہاں پہ جا کے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ نہیں تھا، قربانی تو وہ بھی کر رہے ہوں گے جو ووٹ لینے کے لیے ہندو کے تلک لگاتے ہیں ہولی پہ، دیوالی پہ۔ فجعلہم جزازا، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کبیر اللہم، بڑے کو چھوڑ دیا۔ واپس آئیں گے اس کی طرف لوٹیں گے، واپس آ کے پوچھا یہ کس نے کیا ان کا حال؟ بان معبود رہے ہیں، یہ ان کے دکھ دور کرتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں ان معبودوں کا حال کیا کر دیا، اور جس معبودوں کو ابراہیم توڑ دے وہ معبود کیسے ہو گئے؟ یہ کیا بھی اسی لیے تھا کہ کوئی عقل میں بات پڑ جائے گی، لیکن اوپر کا خانہ ہی خالی ہو تو پھر کیا پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا کس نے کیا، کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہم نے دیکھا ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کو بری بری باتیں کیا کرتا تھا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ ان کی گستاخی کیا کرتا، پکڑ کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ بڑے سے پوچھو، اس سے پوچھو، یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو کیا ہوا۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹو نے اس کی گستاخی کر دی ہو، یہ غصے میں آ کے اس نے سب کا تیا پانچا کر دیا ہو۔ انہوں نے کہا ان سے کیا پوچھیں ابراہیم، مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ، ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ تو جانتا ہے ما ہؤلاء ینطقون، اور یہ بول نہیں سکتے، تو جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر کہتے ہیں نا لوہار والی، 100 سنار کی ایک لوہار کی، ابراہیم علیہ السلام نے سٹ ماری ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اور جب یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، یہ سن نہیں سکتے، اور تمہارے حاجت روا مشکل کشا کہاں سے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں پھینکا گیا اسی واقعے میں۔ ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا آگ ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ جلاتی ہے، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو پھر آگ جلاتی نہیں ہے، گل و گلزار بن جاتی ہے۔ ہو گر آج بھی براہیم سا ایما پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے تماشائے لب بام ابھی۔ عشق اللہ کی محبت، وہ آگ میں بے قدر کود پڑا، اور جو عقل ہے، جو فلسفہ ہے، فلسفے میں سوچ رہا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، وہ جو فلسفی ہے دانشور، وہ ابھی عقل کے جو ہے نا چھت پہ کھڑا ہو کے ایسے جھانک رہے ہیں، کود گیا ہے، کیسے ہو گیا؟ عقل ہے تماشائے لب بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا کارنامہ، اپنے باپ کو دعوت دی، سورہ مریم کے اندر ذکر موجود ہے، تو انہوں نے نہیں مانی دعوت، کہا کہ آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا میرے الہوں کے بارے میں آپ نے بری بری باتیں کرنی نہ چھوڑی نا، تو میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا السلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی، ٹھیک ہے نہیں مانتے اور گھر میں رہنے نہیں دیتے توحید کی دعوت کی وجہ سے، ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگتا رہوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ چلے گئے، جب ان کو چھوڑ دیا اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا،
دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا، نہیں مشرک ہے باپ، نہیں دعا کر سکتے۔ سورہ توبہ میں ہے فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اللہ نے واضح کر دی کہ آپ کا باپ رب کا دشمن ہے، ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا، نہیں دعا کروں گا آج کے بعد اس۔ چوتھی بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو قربانی کے ساتھ تعلق ہے، بیٹے کو ذبح کیا، قرآن مجید کے اندر یہ سورہ صافات کے اندر گویا کہ ذکر موجود ہے۔ تو وہ آپ جانتے ہیں، خواب آئی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھی ہے، حقیقت میں آ کے کوئی جبریل نے وہی نہیں دی، لیکن انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے دیکھ تو کیا چاہتا ہے۔ بیٹا بھی باپ تھا، اور کسی نے کہا نا، بلکہ اقبال نے شاید کہا ہے، اس نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ کیڑے سکول دا پڑھیا بچہ سی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فطرت سے آتے ہیں۔ وہ بھی نبی تھے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے حکم دیا کر دے، خواب کے اندر لٹایا، فلما اسلما، جب وہ دونوں متی ہو گئے، وتلہ للجبین، ایک پہلو کے بل لٹا دیا، جبین، یہ کان پٹی کو جبین کہتے ہیں عربی کے اندر، اور پیشانی کو نہیں کہتے، کچھ لوگ جبین کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر تفسیریں کرتے ہیں، کہتے ہیں الٹا لٹکایا تھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، وتلہ للجبین، اور اس کو ایک پہلو کے بل لٹا لیا، اور ہم نے کہا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور لوگ تو ایسے ہیں، واضح حکم ہوتا ہے اللہ کا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، اللہ کے علاوہ عبادت، واضح حکم ہوتا ہے، وہ اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ ابراہیم آپ کی تو کیا بات ہے، خواب آیا، آپ نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، اللہ تعالیٰ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، 80 سال کی عمر میں بڑھاپے کے اندر اکلوتا بیٹا ملا، پہلے اس کو چھوڑ کے آئے 6 مہینے کا دودھ پیتا ہوا وادی غیر ذی زر کے اندر، بیابان جنگل کے اندر، بیت اللہ الحرام کے پاس چھوڑ کے آئے، یہ بھی، اور پھر وہ بیٹا جب چلنے کے قابل ہوا، پھر اللہ نے حکم دیا خواب میں ذبح کر دے، خواب دیکھا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اولاد والو، بیٹوں کو اپنی ذرا شکل کے سامنے تصور لا کے ذرا دیکھو، چھوٹے بچوں کو، 4 5 7 سال کا بچہ، ذرا تصور کرو، خواب دیکھا، اللہ فرماتے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پاس ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قربانی کرنی ہے، مناسک حج و عمرہ لوگ ادا کر رہے ہیں، خدا کے لیے ابراہیمی بن کے قربانی کرو، توحید کا کچھ پاس کرو، ملت ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرو، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بلند کرو۔ نماز میں تو کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہاں بھولے ہم ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ہماری ملت، ہمارا دین، ہمارا طریقہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ایک اللہ کے لیے جھک جاؤ، ساری کائنات کو چھوڑ دو، توحید پر پکے رہو، شرک کو چھوڑ دو، یہی ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے ہمارے لیے، اور اسی کو سمجھ کر قربانی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو بھاگ لگا دیں گے۔ وما توفیقی الا